ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جناب کوموڈور ریٹائرڈ ڈاکٹر وجی الحسن صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اسی سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ایک ہلچل ہے، ایک بلاکیڈ ہے، اس میں یہ جو تبدیلی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو رستہ ملا ہے پاکستان کے ذریعے، بہت بڑی بریک تھرو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برف پگھل رہی ہے؟ اور کچھ دن پہلے تک تو جہازوں کو روکا جا رہا تھا دونوں اطراف سے، تو یہاں سچویشن جو ہے اب آپ بہتر ہوگی اور یہ رستے کھلتے نظر آتے ہیں. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اگر ہم اس خبر کو دیکھیں جو ایران کو پہلی دفعہ رستہ ٹریڈ روٹ کھلا ہے اس کا پاکستان کے ذریعے؟ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا سر، مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اس معاملے میں جو بھی سچویشن، جو ایک سخت سچویشن ہوئی تھی، بڑی پریشان کن سچویشن بنی ہوئی تھی، وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایرانی وفد ہے وہ عمان گیا، 2 دفعہ پاکستان آیا، رشیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ ادھر سے ملی ہوگی، مختلف جگہوں سے جدھر وہ گئے ہیں، کوئی ان کو انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی، جس وجہ سے انہوں نے امریکہ کے اوپر تھوڑا سا ڈپینڈ کرنے کا یا امریکہ کی بات کے اوپر یقین کرنے کا انہوں نے تھوڑا سا فیصلہ کیا ہوگا. لیکن ابھی یہ انیشیل سٹیپس ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ سچویشن آن گراؤنڈ دیکھیں گے کہ ان کو رستہ کتنا ملا، کتنے ان کے شپ کراس کیے، ادھر سے بات بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی. ایران کی طرف سے ایک اور جو آپشن دی گئی امریکہ کو کہ ہم جو ہمارے نیوکلیر کے معاملات ہیں ان کو بعد میں ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اپنی ناکہ بندی ختم کر لیں اور جنگ ختم کر دیں. تو یہ دوبارہ بال جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں چلی گئی ہوئی ہے، اور لیٹس سی کہ امریکہ اس کے اوپر اپنا کیا نقطہ پیش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ تو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری بھی ان تک سفارتکاری جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ پاکستان نے متوازن سفارتکاری کی ہے. سر میں 39 روزہ جنگ پہ آؤں گا جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں آپ کا جو ہے وہ دفاعی امور پر اور جنگی امور پر جو ہے وسیع تجربہ ہے. ٹرمپ نے کہا تھا اور جو نیتن یاہو نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 60 ان کی تباہ کر دی ہے، ساری کی ساری فضائیہ تباہ کر دی ہے، بحریہ تباہ کر دی ہے، اور ان کی جو ہے وہ آرمی تباہ کر دی ہے، ان کی جو ہے فوجی قوت جو ہے ایران کی وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے. لیکن خبر کچھ متضاد آ رہی ہے. خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ 60% ابھی بھی ایران کی جو ہے فضائیہ اور بحریہ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھی. اور خبر یہاں تک آ رہی ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران ایران نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے جس سے 9000 مختلف نوعیت کے امریکی ہتھیار جو ہیں وہ یا تو محفوظ طریقے سے لینڈ کرائے گئے، اتارے گئے، جس طرح بنکر بسٹر جو بم ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے پاس جو ہے محفوظ جو ہے وہ ان کو ملا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹومو ہاک بم جو ہیں وہ بھی ان کو ملے ہیں، HQ-9 ڈرونز وہ بھی انہوں نے محفوظ طریقے سے اتارے. سر کون سی ٹیکنالوجی تھی ایران کے پاس جس میں ایسا ہوا، اگر یہ خبر درست ہے؟ کیونکہ جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی یہ خبر دے رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جس سے جو ہے وہ ایران نے ان ہتھیاروں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تاکہ اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے دوبارہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی جائے. اچھا شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں، یہ اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے 5-6 سال پرانی بات کریں تو تب بھی یہ بڑی ایک خبر گرم تھی کہ امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ جو ہے وہ ایران نے اس کو بحفاظت اتارا ہے. اچھا، لیکن جنگ کے دوران میں اس قسم کے نفسیاتی ہتھیار کے طور پہ اس قسم کی خبریں ضرور سامنے آتی ہیں، لیکن میں ایز ڈیفینس انالیسس بہت دھیان سے اس کے اوپر، جب تک مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کوئی معتبر ذرائع سے نہ مل جائے تب تک میں کوئی فائنل اس کے اوپر اپنی آپشن آپ سے پیش نہیں کروں گا. لیکن یہ بات بالکل ماننے کے لیے میں رضامند ہوں کہ جب بھی کوئی ویپن فائر ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیچیدہ کاری کی وجہ سے کچھ ویپن ایکسپلوڈ نہیں ہو پاتا، جس کا فائدہ وہ جس طرف وہ فائر ہوا ہوتا ہے وہ والے ملک اس کا فائدہ یقیناً اٹھاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جدھر آپ نے ان کی فضائیہ کی اور بحریہ کی بات کی تو ایک بات یہ بڑی اس جنگ میں کلیئر ہوئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ، ان کا جتنے بھی جنگی ہتھیار تھے وہ ایران کو اوپر قابو پانے میں 40 دن تک ناکام رہے. اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آ گئے. اور حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں پچھلے 70 سالوں کے دوران، تقریباً 1950 سے
تو وہ کسی بھی جنگ میں اتنا جلدی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر نہیں آئے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک اور میں خبر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنی قدیم ٹیکنالوجی F-5 طیارے کے ذریعے امریکہ کا جو پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کیا, اور یہ خبر دی جا رہی ہے امریکی میڈیا سے کہ اس کو ایک یونیک حملہ جو ہے وہ ایران کا کہا جاتا ہے کہ اتنی قدیم ٹیکنالوجی سے اتنا جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا. کیا واقعتاً F-5 سے اس کو تباہ کیا گیا, یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی ایران کے پاس جس کو ایران نے ظاہر نہیں کیا لیکن اس سے جو ہے اتنی بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں, یہ جو پیٹریوٹ میزائل ہے یہ تو ایک سیلف ڈیفense میکینزم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میزائل دشمن کا اپنی زمین کے اوپر آ رہا ہو اٹیک کرنے کے لیے, تو اس سے بچنے کے لیے اور اپنی زمین کو اسے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینسو ویپن ہے. اس کا فائٹر ایئر کرافٹ سے ٹارگٹ کرنا کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ امیڈیٹلی سمجھ میں آ سکے. لیکن اس جنگ میں بہت سی خبریں ایسے آئیں, جیسے کہ پتہ چلا کہ F-35 جو ہے اور جو دنیا کا سب سے لیٹسٹ ترین طیارہ ہے اس کی بھی خبریں آئیں کہ یہ ایران نے گرایا ہے. F-15 کی خبریں آئیں کہ F-15 ان کا جہاز گرایا ہے. اور اسی طرح جو ایک کافی آپریشن ہوا تھا جو کہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید امریکہ کا کوئی پائلٹ یا کوئی جو فوجی جو ہے وہ ایرانی سرزمین پہ تھا, تو اس کو بچانے کے لیے جو آپریشن کیا گیا اس میں بھی کافی ان کے نقصان کی خبریں آئیں. تو ہاں بالکل یہ اس میں ظاہری بات ہے کہ امریکہ کا نقصان ہوا ہے, تبھی وہ اکنامک اسٹرینگ ہولڈ کے اوپر آ گئے. عام طور پہ اکنامک اسٹرینگ ہولڈ پہلے کیا جاتا ہے اور ملٹری انسٹرومنٹ بعد میں استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ اکنامک اسٹرینگ ہولڈ کے اوپر بعد میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ہے وہ ناکہ بندی کریں گے, اور اس کے بعد وہ ٹیبل کے اوپر جو آ گئے بات چیت کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا نظر آتا ہے انڈیکیٹر کہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کنٹینیوس اگر ملٹری انسٹرومنٹ استعمال کریں گے تو وہ اپنے جو بھی ان کے آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. بہت اچھا, یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی جو ہتھ کنڈے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, مگر یہ بات تو طے ہے کہ جو ایک پورا ایک سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے اس میں شفٹ آ گئی ہے اور چینج آ گئی ہے. اور کیا یہ بھی خبر درست ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ ڈیگو گارشیا میں جو اس کا سسٹم ہے PLC جو پروگرامیبل لاجک جو ہے کنٹرول سسٹم, اس کو بھی اس کو تباہ کرنے کا اس کے پاس کائنیٹیکلی اور نان کائنیٹیکلی وہ مینز موجود تھے, سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی, اور بام بھی وہاں اس نے ایک پہنچایا. تو کیا اس نے بھی ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کیا کہ امریکہ تھاٹ اے مور ولنریبل ڈیورنگ دی جنگ دین بیفور دی جنگ؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آبنائے ہرموز کے لیے حوالے سے پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ناکہ بندی کو توڑ دیں گے اگر امریکہ نے ناکہ بندی نہ کھولی تو. کیا ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکن ناکہ بندی کو توڑ سکتے ہیں, اتنے بڑے بحری بیڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. تو پہلے ڈیگو گارشیا کی بات کر لیتے ہیں کوئکلی کہ ڈیگو گارشیا جو ہے وہ تقریباً 4000+ ناٹیکل مائل دور ہے کھلے سمندر میں, انڈین اوشن میں, اور یہ برطانیہ کا اڈا ہے جو کہ امریکہ کے پاس لیز ہوا ہے. اور جب یہ 2 میزائل ادھر سے فائر ہونے کی خبر آئی تھی اور یہ آئی تھی کہ راستے میں انٹرسیپٹ ہو گئے, تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر چلی تھی اور اس کے بعد کوئی اس میں فردر ڈسکشن نہیں ہوئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران نے کہا کہ یہ ہمارے میزائل نہیں تھے. تو ایک بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کچھ بیک گراؤنڈ میں ایسے بھی فورسز ہوتی ہیں جو کہ اس جنگ سے فائدہ اٹھا کے اپنا کام سیدھا کرنے کے اس میں ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں جب تک فردر مختلف چینل سے ہمیں نہیں آئے گی, اگر ایک ہی چینل سے یہ بات سمجھ آتی رہے گی تو اس کے اوپر اتنا یقین کرنا آسان نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں آبنائے ہرمز کی طرف. اچھا, آبنائے ہرمز کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آبنائے ہرمز کی ایک سائڈ جو ہے ادھر پورا ایران ہے, اور یہ تقریباً 900 کلومیٹر 1000 کلومیٹر لمبی یہ گلف ہے. اس کے اوپر ایران ہے جس میں ایران کے پاسداران جو ہیں ان کے مختلف ایسٹس اویلیبل ہیں. یہ کسی جگہ کے اوپر کھلی ہے, کسی جگہ کے اوپر بالکل سوئی کے ناکے جیسی ہے, 21 کلومیٹر کی جیسے ابھی آپ بات کرتے وہ ہے. تو امریکہ کے پاس ایسی صلاحیت استعمال کرنا رسک سے باہر نہیں ہوگا کہ اپنی وہ فورسز کو قریب لے کے جائیں. بہت شکریہ کموڈور ریٹائر جناب ڈاکٹر وزیر الحسن صاحب.